سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ نے یہ سوچ لیا کہ آپ کے گولز کیا ہیں, آپ نے یہ سوچ لیا کہ آپ کا ٹائم ہورائزن کیا ہے, اور پھر آپ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ میرا رسک کیا ہے. میں میڈیم رسک لے سکتا ہوں, میں ہائی ٹو میڈیم رسک لے سکتا ہوں, مطلب میں بہت لانگ ٹرم میں انویسٹ کر رہا ہوں, یا پھر میں بالکل لو رسک لینا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس آلریڈی پیسے نہیں ہیں. میں جو کشن کریٹ کر رہا ہوں وہ بہت محنت کی کمائی ہے, میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں اتنا اسٹڈی بھی کروں اس سب کو, میں ایکوٹی فنڈز میں بھی جاؤں XYZ, تو بالکل رسک نہیں لینا چاہتا. اب آپ نے اس کو لکھ لینا ہے کہیں پہ پلیز. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ پہ. جب آپ نے ایک دفعہ شارٹ لسٹنگ کر لیے, شارٹ سے میڈیم ٹرم میں انویسٹ کروں گا, مطلب میں سوچ رہا ہوں کہ بس 5 سے 10 سال کے لگ بھگ میں اس کو ریڈیم کر لوں, میں 10 سے 15 سال ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا, یا میں اس کو ریوزٹ کروں گا 5 سال بعد. سوچتے ہیں کہ اگر آپ کا رسک کا ایپیٹائٹ بھی پتہ چل گیا, آپ کا ٹائم ہورائزن بھی پتہ چل گیا, اب آپ جاتے ہیں مارکیٹ کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں. اس وقت اس پوائنٹ ان ٹائم پہ جب آپ اس اسٹیج پہ پہنچ جائیں, ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی بھی بینک یا ایسٹ مینجمنٹ کمپنی سے کانٹیکٹ کرنے کی. آپ نے ریسرچ کیا, میوچول فنڈ ایسوسیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر گئے, آپ نے دیکھا کہ کس کس طرح کے فنڈز موجود ہیں, یا پھر آپ کسی بینک کی ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں, تو وہ بھی آپ کو ٹائپس آف فنڈز بتا دیں گے جو کہ آپ پھر شارٹ لسٹ کر سکتے ہیں بیسڈ آن یور رسک ایپیٹائٹ اینڈ ٹائم ہورائزن. سو فار انسٹنس سب سے پہلا فنڈ جو میں دیکھوں گی بالکل لو رسک ہو تو وہ ہے منی مارکیٹ فنڈز, رائٹ, اور اس میں بالکل شریعہ کمپلائنٹ آپشنز موجود ہیں. اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکتی ہوں کہ المیزان کے اوپر کافی اچھی شریعہ کمپلائنٹ آپشنز موجود ہیں, اینڈ آئی ایم شیور اور بینکس میں بھی ہوں گی. نیکسٹ ہے جی انکم فنڈز. انکم فنڈز تھوڑے سے منی مارکیٹ سے زیادہ لو ٹو میڈیم رسک کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. منی مارکیٹ فنڈز میں ہم جیسے سکوکس میں یا شارٹ ٹرم بانڈز میں انویسٹ کرتے ہیں. انکم فنڈز میں ہم تھوڑے لانگر ہورائزن پہ انویسٹ کرتے ہیں, سیکیورٹیز میں, سکوکس میں, TFCs میں, TDR, CFS. اس میں ہم تھوڑا سا رسک ٹالرنس بڑھا دیتے ہیں, مگر پھر بھی آپ ایک 5 سال کے ہورائزن پہ انکم فنڈز میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں, اور اس میں کافی اچھی آپشنز موجود ہیں. پھر ہم جاتے ہیں تیسری آپشن ہے یا ایلوکیشن فنڈ ہے. اس میں تھوڑا سا میڈیم ٹو ہائی رسک ہے مگر ریٹرنز کافی اچھے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایسٹ ایلوکیشن فنڈز. اس میں آپ بیسیکلی شفٹ کرتے رہتے ہیں ڈیٹ اور ایکوٹی کے بیچ میں. آپ کے جو بھی فنڈ مینیجر ہیں, آپ کی جو بھی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے, وہ یہ ڈیسیجنز لیتے ہیں کہ ہاں کہاں پہ میکسیمائز کریں ریٹرنز کو. تو وہ بیسیکلی ایک طرح سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں کہ اچھا ہاں نہیں, ہم ڈیٹ فنڈز میں چلے جائیں یا پھر ہم ایکوٹی میں چلے جائیں. اس میں جیسے ہی آپ ایکوٹی آتی ہے, جیسے ہی آپ ایک مکس میں چلے جاتے ہو, آٹومیٹکلی رسک زیادہ ہو جاتا ہے. تھوڑے سے لانگ ٹرم ہورائزن کے ساتھ جانے کا رسک لے سکتے ہیں, اور اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ اگر آپ کی نالج بالکل بیسکس ہی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کی ہسٹوریکل ڈیٹا بھی دیکھیں, مارکیٹ کے کرنٹ ٹرینڈز, اکانومی کے کرنٹ ٹرینڈ بھی دیکھیں, اپنے بینک مینیجر سے یا اپنے جو بھی فائنینشیل ایڈوائزر ہے اس سے ڈسکشن کر کے ہی یہ ڈیسیجن لیں.